السلام علیکم دوستو، روشن راز سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج بھی ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کرام میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، اس طرح حضور کے تمام معجزات میں معراج جیسا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کا مقام بھی دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں بلند و بالا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان عقل و خرو میں نہ آ سکے، کیونکہ یہ عقل و خرو سے بلند ہوتا ہے۔ عقل انسانی محدود ہوتی ہے، جبکہ معجزہ لامحدود۔ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا جو اس دور کے حالات سے مطابقت رکھتا تھا۔ سرور کائنات، امام الانبیاء، آفتاب کائنات، باعث تخلیق کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا بہت عظیم اور بہت بڑا واقعہ یہ معجزہ معراج ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار مشاہدے کروائے گئے۔ معراج میں پہلی منزل جہاں براق کو روکا گیا وہ مدینہ طیبہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ دوسری منزل طور سینہ تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ تیسری منزل بیت اللحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور چوتھی منزل بیت المقدس تھی جو حضرت سلیمان کے بعد انبیاء کرام کا قبلہ تھا۔ 7ویں آسمان کے بعد میرے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جو عالم خلق اور خدا کے درمیان حد فاضل ہے۔ تمام مخلوق کا علم یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے عالم غیب شروع ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت المأوی کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی میری انتہا ہے، میں آگے نہیں چل سکتا اور میری پرواز کا آخری مقام یہی ہے، اس سے آگے میں نے ایک بھی قدم رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ سفر کے تیسرے مرحلے میں کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں رف رف کی سواری پیش کی گئی۔ رف رف براق سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رف رف پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک کا سفر طے کیا، اور لاتعداد پردے ایک ایک کر کے چاک ہوتے گئے۔ جب صرف ایک پردہ رہ گیا تو رف رف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے کی طرح کی ایک سواری ملی۔ آگے کائنات کے آقا مولا تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، جن کے لیے دنیا کی بزم سجائی اور بنائی گئی، اور کائنات کو بتایا گیا۔ ایک صدا آئی ادن منی، مجھ سے قریب آ جا۔ اب منزل قریب سے قریب تر ہے، مولی تک رسائی اور پھر حضوری حاصل ہوئی، اور محب و محبوب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اب فاصلے ختم ہو گئے، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدے جمال میں یوں محو ہو گئے کہ مازق بصر و معتغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، اور قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اس مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگار امت کو نہ بھولے، امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں فرض کروائیں۔ یوں یہ سفر معراج ہوا، اور یہ رات کے مختصر عرصے میں ہوا۔ سوائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے رب کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کا کہا تو اللہ کے جلوہ ربوبیت کی ذرے برابر بھی کرن نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر عرض کی یا اللہ، کوئی ایسا بھی بنایا ہے جس کو آپ دیکھیں؟ اور وہ آپ کو تو ارشاد ہوا کہ ہاں، میں نے ایک ایسی ہستی بنائی ہے جس کے لیے تمہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ مقدس ہستی مجھے دیکھے گی اور میں اسے دیکھوں گا، اور وہ ہستی میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا اور بیت المقدس سے عرش تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے عرش معالی تک کی سیر کرائی۔ معراج پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ بعد ازاں فرشتوں اور انسانی ارواح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا۔ علاوہ ازیں وہاں موجود حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ حضرت آدم کے دائیں بائیں بے شمار لوگ موجود تھے۔ سرکار دو عالم اپنی دائیں سمت دیکھتے تو خوش ہوتے اور مسکراتے، اور بائیں سمت دیکھتے تو غمگین ہوتے اور رونے لگتے۔ جبریل نے کہا کہ آپ کے دائیں جانب نیک اور متقی لوگ ہیں، اور
بائیں جانب گناہگار اور دوزخی لوگ تھے۔ غیبت کرنے والوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے، غیبت کرتے ہیں۔ سود خوروں کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن پر آگے اور پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح چڑھتے اور کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبریل امین نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ خیانت کرنے والوں کی سزا۔ آپ کا گزر ایسے شخص پر سے ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا تھا اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کے گٹھے کو بڑھا رہا تھا۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ جنت و جہنم۔ آپ کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ جنت ہے اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی گزر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ بوڑھے مرد عورت اور جماعت الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر سے ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر سے ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ عرض کی کہ بوڑھی عورت دنیا اور بوڑھا مرد شیطان ہے، دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مشاطہ فرعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو آئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ کنگھی کرنے والی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا مکمل واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک عورت مشاطہ کنگھی کرنے والی کو کہتے ہیں۔ فرعون اور اس کی اولاد کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ فرعون کی بیٹی نے معاملہ اپنے باپ کو دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتی ہے؟ اس عورت نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ ہاں، جو میرا اور تیرا رب ہے۔ چنانچہ فرعون نے طیش میں آ کر ایک تانبے کے بڑے برتن میں پانی گرم کرایا اور حکم دیا کہ اس ماشاطہ اور اس کی اولاد کو اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں پھینک دیا جائے۔ اس دوران فرعون نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے اس کی یہ بات مان لی۔ چنانچہ اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو خاتون کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ذرا پیچھے ہٹی تو اس شیر خوار بچے نے کہا اماں جان، بے خوف و خطرہ اس میں کود جاؤ، آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ وہ ماشاطہ اس کھولتے ہوئے پانی میں کود گئی۔ مجاہدین اسلام کا اعزاز۔ آپ نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بوتے اور فصل کاشت کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا نعم و بدل عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کی امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے جہاں پہلے سے انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ آپ کے انتظار میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے شرف سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا، اور آخر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ بیت المقدس سے عرش معلی تک کا سفر شروع ہوا۔ بالترتیب پہلے تا 7ویں آسمان پر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے
سدرہ بیری کا نام ہے اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے فرشتے یہاں سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سواری رف رف آئی، وہاں سے اوپر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی تک پہنچے۔ ذات باری تعالیٰ کی زیارت کا شرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے ہیں، خدا سے بات بھی کی اور دیدار بھی کیا، اللہ کی بات کو سنا بھی، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نور اعظم اللہ کو دیکھا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہدیہ نبوی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے پیغمبر آپ مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی، بدنی اور مالی عبادات آپ کے لیے ہیں۔ بارگاہ الہی سے ملنے والے انعامات۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 3 انعامات عطا فرمائے۔ فرمایا اے نبی اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو پھر السلام علیک ایھا النبی، میرا زبانی سلام بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کی بدنی عبادات میرے لیے ہے تو ورحمۃ اللہ، میری رحمتیں بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کا مال میرے لیے ہے تو وبرکاتہ، اس مال میں برکات میری طرف سے ہیں۔ نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اس موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی گئیں۔ طویل ترین سفر مختصر ترین وقت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا شریف الکلام قاب قوسین تک رسائی اور اللہ جل شانہ کی ذات بے مثل کی زیارت، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لائے۔ نماز غفلت کی سزا۔ آپ کو ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے سروں کو پتھر مار کر کچلا جا رہا تھا۔ پتھر مارنے والا اس زور سے مارتا کہ بھیجا نکل کر بکھر جاتا اور پتھر دور جا پڑتا، جو ہی وہ پتھر اٹھا کر واپس آتا سر صحیح سلامت ہو جاتا۔ یہ عمل مسلسل دہرایا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو نماز سے غفلت پر سزا مل رہی ہے۔ فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبان اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار اور بے لگام مقرر اور واعظ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے اوٹ پٹانگ فتوے جاری کیا کرتے تھے جو امت میں فتنہ و فساد کا باعث ہوا کرتے۔ لعن طعن کی سزا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعن طعن کرتے تھے۔ تو دوستوں معراج دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعارف کا ذریعہ ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کے دربار تک رسائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا چشم ظاہری سے بے حجاب دیدار نصیب ہوا اور ہم کلامی کا شرف بھی ملا۔ یہ واقعہ ختم نبوت کی بھی مضبوط دلیل ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔